وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. چودہ اگست سن 1947 کو جب پاکستان وجود میں آیا تو ہندوستان کے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد کو اپنے گھروں اور علاقوں کو چھوڑ کر پاکستان کی طرف ہجرت کرنا پڑی۔ مسلمانوں کے یہ لٹے پٹے قافلے آگ اور خون کے سمندر عبور کر کے چوک در چوک اس نئے بننے والے ملک میں پہنچنے لگے۔ ان مہاجرین کو سنبھالنا اور آباد کاری میں ان کی مدد کرنا ایک بہت بڑا کام تھا۔ جماعت احمدیہ اس اعتبار سے بہت خوش قسمت تھی کہ مشکل کی اس گھڑی میں ان کا دلیر قائد ان تمام مصائب کے سامنے سینہ سپر تھا، اور یوں اس نے نہ صرف جماعت کے لوگوں کو انتشار، محرومی اور تکالیف سے بچائے رکھا، بلکہ ہجرت کے بعد 1 سال کے اندر اندر پاکستان کے احمدیوں کے لیے نیا مرکز بھی قائم کر دیا۔ یہ حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالی عنہ کی انتھک محنت، لگن اور غیر معمولی قیادت ہی تھی جس نے پاکستان میں مرکز احمدیت کے لیے باوجود نامساعد حالات اور پریشانیوں کے ایک نئے شہر کی بنیاد رکھی۔ دنیا کے نقشے پر ایک نیا شہر ابھرا جس نے مستقبل میں خدمت اسلام کے حوالے سے عظیم الشان کام کرنے تھے۔ ہجرت کرنا سنت انبیاء ہے اور اللہ تعالیٰ کے دین کو دنیا تک پہنچانے کے لیے بہت سے انبیاء کو اور ان کی جماعتوں کو ہجرت کرنا پڑی۔ خود ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 13 سال تک دکھ اور تکالیف برداشت کرنے کے بعد بالآخر مدینہ کی طرف ہجرت کی، اور یوں تاریخی اسلام کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ نئی اسلامی مملکت کی بنیاد رکھی گئی اور اسلام مکہ سے نکل کر ایک عالم تک پھیل گیا۔ دنیا اس نور سے روشن ہو گئی، گویا روحانیت کا آفتاب 4 سو اپنی کرنیں بکھیرنے لگا۔ خلافت راشدہ کے ذریعے سے یہ ترقیات اپنے عروج کو پہنچ گئیں، اور پھر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئیوں کے عین مطابق 14ویں صدی ہجری کے سر پر حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا۔ مرکز احمدیت قادیان بنا اور یہ مقدس سرزمین دنیا میں دین کی خدمت اور اسلام کی سربلندی کی علمبردار بن گئی۔ تقسیم ہندوستان کے بعد جماعت احمدیہ کو بھی اپنا یہ مرکز چھوڑنا پڑا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دوسرے جانشین حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہندوستان کو چھوڑ کر پاکستان ہجرت کرنے کا فیصلہ فرمایا، اور یوں آپ کی قیادت میں چند درویشوں کے علاوہ جماعت کی بھاری تعداد پاکستان ہجرت کر گئی۔
پاکستان میں جماعت کو منظم کرنے کے لیے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کے ساتھ ہی اس امر کی ضرورت کو محسوس فرما لیا کہ جماعت کا ایک نیا مرکز ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ نے مرکزی سلسلہ کے حصول کے لیے مختلف احباب کو مقرر فرمایا تاکہ وہ جائزہ لے کر مناسب مقام کی تلاش کریں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالی عنہ کے ارشاد کے مطابق مکرم چودھری عزیز احمد صاحب باجوہ نے شیخو پورہ اور جڑا والا میں مختلف مقامات کا جائزہ لیا اور بعد ازاں جب چنیوٹ کی طرف سے دریائے چناب کو پار کر کے اس زمین پر پہنچے جہاں اب ربوہ آباد ہے تو انہوں نے اس خطۂ زمین کو مرکز کے لیے سب سے زیادہ موزوں قرار دیا اور حضور کی خدمت میں اپنی رپورٹ پیش کر دی۔ ربوہ کی زمین اس وقت بالکل بے آب و گیا تھی۔ ایک وسیع اور عریض میدان تھا جس کو شاید پنجابی میں رڑا میدان کہتے ہیں، نہ کوئی درخت، نہ پانی، نہ بجلی، نہ گیس۔ کلر کی وجہ سے پاؤں زمین میں دھنس جاتے تھے، پانی کی شدید کمی تھی اور سارے ربوہ میں پکی سڑک کے پار اور پہاڑی کے درمیان ایک کیکر کا درخت تھا جس کے نیچے ایک نلکا ٹوٹا ہوا تھا اور ایک بینچ پڑا ہوتا تھا جس کے اوپر غالباً انجمن خدام الاسلام چنیوٹ لکھا ہوتا تھا۔ یہ ساری کائنات تھی اس ربوہ کی۔ زرعی ماہرین اور مقامی لوگوں کی رائے اب بھی یہی تھی کہ اس جگہ کی مٹی کسی بھی اعتبار سے زراعت کے قابل نہیں، یہاں کوئی پودا اگانا ممکن نہیں، کسی سایہ دار درخت کا زندہ رہنا بھی ایک مشکل امر ہے۔ یہ ساری آراء جب حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے آئیں تو آپ نے خود اس جگہ کو دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ آپ چند احباب کے ساتھ اس جگہ تشریف لائے اور تفصیل کے ساتھ علاقے کا جائزہ لیا اور یہ فیصلہ فرمایا کہ یہ زمین خرید لی جائے۔ آپ نے نواب محمد دین صاحب کو اس زمین کے حصول کے لیے کارروائی شروع کرنے کی ہدایت فرمائی اور یوں مقررہ قیمت ادا کر کے 1034 ایکڑ پر مشتمل یہ قطعہ اراضی جماعت احمدیہ نے خرید لیا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالی عنہ نے حکومت کی طرف سے مرکز کی منظوری کی اطلاع ملتے ہی ایک کمیٹی قائم فرمائی تاکہ وہ شہر کی آباد کاری کے لیے کام شروع کریں۔ ربوہ کے باقاعدہ افتتاح کے لیے حضور 20 ستمبر 1948 کو لاہور سے بذریعہ موٹر ربوہ تشریف لائے۔ چناب کا پل گزرنے کے بعد حضور اور قافلے کے دوسرے احباب موٹروں سے اتر آئے اور حضور نے قبلہ رخ ہو کر یہ دعائیں پڑھیں۔ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا۔ حضور نے یہ دعائیں سوز اور رکت کے ساتھ کئی مرتبہ دہرائیں اور پھر موٹر کے ذریعے افتتاح کے مقام پر پہنچے جو آج کل فضل عمر ہسپتال کے احاطے میں واقع ہے۔ یہ افتتاحی تقریب سوز و گداز سے بھری ہوئی دعاؤں، مناجات اور گریہ و زاری پر مشتمل تھی، جس میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ ابراہیمی دعائیں پڑھیں جو خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پڑھی تھیں۔ 20 ستمبر کے اس افتتاح کے بعد آباد کاری کے کام شروع ہوئے اور ربوہ تعمیر ہونے لگا۔
ابتدائی طور پر خیمے نصب کر کے رہائش اور دفاتر شروع کیے گئے، جس کے بعد عارضی تعمیرات ہوئیں اور پھر آہستہ آہستہ پختہ مکانات بننے لگے۔ پانی کا مسئلہ ابتدا میں بہت زیادہ تھا اور زمینی پانی کے بارے میں ماہرین یہ رائے دے رہے تھے کہ یہ پانی زراعت اور گھریلو استعمال کے قابل نہیں، لیکن حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ کوشش جاری رکھی جائے، اور بالآخر اللہ تعالیٰ کے فضل سے زمینی پانی میں موجزانہ رنگ میں ایک تبدیلی آ گئی، جس کے بارے میں حضور کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رویا کے ذریعے سے پہلے ہی خبر دی جا چکی تھی۔ اب ربوہ کی آبادی شروع ہو گئی اور لوگ یہاں آ کر آباد ہونے لگے۔ حضرت مصلح موعود نے ربوہ کو 7 محلوں میں تقسیم کر کے ان کے نام رکھے۔ اسی طرح سڑکوں کو بھی مختلف نام دیے گئے، اور یوں ربوہ اب ترقی اور عظمت کی راہ پر گامزن ہو گیا۔ وہی ربوہ جس کا آغاز سن 1948 میں خیموں اور کچی عمارتوں سے کیا گیا تھا، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خلفاء کے قدموں کے طفیل برکتیں پاتا رہا، ترقی کرتا رہا، اور ایک دنیا اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ یہ جماعت احمدیہ کے نئے مرکز کے طور پر پھلنے اور پھولنے لگا۔ کچی عمارات بہتر اور پھر بہترین عمارات میں تبدیل ہو گئیں، اور آج کا ربوہ پاکستان کے اچھے اور بہترین شہروں میں سے ایک ہے۔ ابراہیمی دعاؤں کے ساتھ آباد کیے جانے والے اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے دنیا جہان کی نعمتوں اور فضلوں سے نوازا ہے، اور یہ ترقیات ہر آنے والے دن کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ ربوہ کو کعبہ کی دعائیں مل رہی ہیں، اور یہ شہر کعبہ کی عظمت کے لیے ہر لمحہ کام کر رہا ہے۔ ربوہ فیصل آباد سے سرگودا جانے والی شاہراہ پر ان دونوں شہروں کے وسط میں واقع ہے۔ دریائے چناب کے کنارے آباد یہ خوبصورت شہر قریباً 40,000 نفوس پر مشتمل ہے۔ اسے مسجدوں کا شہر کہنا بے جا نہ ہوگا، کیونکہ اس چھوٹے سے شہر میں 60 کے قریب مساجد موجود ہیں۔ شہر کی مرکزی مسجد مسجد اقصیٰ ہے، جو خوبصورت اور دیدہ زیب ہونے کے ساتھ ساتھ ربوہ کی سب سے بڑی مسجد ہے۔ 20 ستمبر سن 1948 کو ربوہ کی سرزمین پر حضرت مصلح موعود نے جس مقام پر نماز باجماعت پڑھائی تھی، وہاں بھی ایک خوبصورت مسجد تعمیر کی گئی ہے، جس کا نام بیت یادگار ہے۔ تعمیراتی اعتبار سے ربوہ کی پہلی مسجد مسجد مبارک ہے، جس کا سنگ بنیاد اکتوبر سن 1949 کو رکھا گیا تھا۔ یہ مسجد 2 سال کے عرصے میں تعمیر ہوئی اور اگست سن 1951 میں پایہ تکمیل کو پہنچی۔ اس مسجد میں مزید توسیع بھی کی گئی، اور اب یہ مسجد جامع مسجد کے بعد ربوہ کی دوسری بڑی مسجد ہے۔ ان مرکزی عبادت گاہوں کے علاوہ شہر کے ہر محلے کی اپنی مسجد ہے، جہاں لوگ دن میں 5 مرتبہ اکٹھے ہو کر خدا تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور اس کا نام بلند کرتے ہیں۔ ربوہ جماعت احمدیہ عالمگیر کا عالمی مرکز ہے، اس لیے مرکزی دفاتر بھی یہیں واقع ہیں۔ دفاتر صدر انجمن احمدیہ، دفاتر تحریک جدید،
اور دفاتر وقف جدید کی مرکزی عمارات اسی شہر میں واقع ہیں۔ ذیلی تنظیموں: مجلس انصار اللہ پاکستان، لجنہ اماء اللہ پاکستان، اور مجلس خدام الاحمدیہ پاکستان کے دفاتر بھی یہاں موجود ہیں۔ اس شہر کی ایک حیرت انگیز بات یہ بھی ہے کہ گو اس شہر میں آنے والے بیرونی مہمانوں کی تعداد لاکھوں میں ہے، لیکن اس شہر میں ایک بھی ہوٹل موجود نہیں ہے۔ آنے والے تمام مہمان، خواہ ان کی تعداد لاکھوں میں ہی کیوں نہ ہو، حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے مہمان سمجھے جاتے ہیں، اور حضرت مسیح موعود کا قائم کردہ لنگر خانہ آنے والوں کے قیام اور طعام کا اعلیٰ انتظام کرتا ہے۔ اوسطاً 250 سمجھ لیں کہ مہمان روزانہ ٹھہرنے کے لیے آتے ہیں، قیام کرتے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں حاضری خوراک پچھلے ماہ ہی 96,000 تھی، تو اس لحاظ سے 3,000 کے قریب تینوں ٹائم ملا کر مہمان یہاں کھانا کھاتے ہیں، اور یہ دارالضیافت 24 گھنٹے راؤنڈ دی کلاک تھرو آؤٹ دا ایئر کھلا رہتا ہے۔ اس مرکزی لنگر خانے کے علاوہ تمام تنظیموں اور مرکزی اداروں کے اپنے اپنے گیسٹ ہاؤسز بھی موجود ہیں، جو مہمانوں کی خدمت اور دیکھ بھال کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ ان گیسٹ ہاؤسز میں آنے والے مہمان کو ہر ممکنہ سہولت اور آرام مہیا کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے کوئی بھی اخراجات وصول نہیں کیے جاتے۔ سرائے محبت، سرائے فضل عمر، گیسٹ ہاؤس انصار اللہ، گیسٹ ہاؤس لجنہ اماء اللہ پاکستان، گیسٹ ہاؤس وقف جدید، اور مجلس خدام الاحمدیہ پاکستان کے گیسٹ ہاؤس سرائے خدمت اس حوالے سے غیر معمولی خدمات کی توفیق پا رہے ہیں۔ ربوہ میں واقع بعض چھوٹی چھوٹی ذاتی لائبریریوں کے علاوہ خلافت لائبریری کے نام سے ایک مرکزی لائبریری بھی موجود ہے، جو سن 1952 میں قائم کی گئی تھی۔ اس لائبریری میں 1.5 لاکھ سے زائد کتب، تصاویر، مقالے اور قلمی نسخہ جات شامل ہیں۔
ربوہ کے رہنے والے مرد و زن، بوڑھے اور بچے اس علمی خزانے سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ربوہ میں علمی ترقی اور تدریس کے فرائض سر انجام دینے کے لیے بے شمار پرائیویٹ، جماعتی اور حکومتی تعلیمی ادارہ جات بھی موجود ہیں۔ تعلیم الاسلام ہائی اسکول اور تعلیم الاسلام کالج ربوہ کے اہم تعلیمی اداروں میں سے ہیں، جو جماعت احمدیہ نے قائم کیے تھے، لیکن 1970 کے عشرے میں حکومت پاکستان نے ان اداروں کو اپنی تحویل میں لے لیا اور اب یہ حکومتی سرپرستی میں کام کر رہے ہیں۔ ان دونوں اداروں کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی نے ان اداروں میں تعلیم حاصل کی۔ علمی میدان میں ربوہ کا ایک مستند اور اہم نام نصرت جہاں اکیڈمی ربوہ ہے، جو بہت خوبی کے ساتھ احمدی نونہالوں کی تعلیم و تربیت کے فرائض سر انجام دے رہا ہے۔ اس ادارے کا شمار نہ صرف ربوہ بلکہ پاکستان بھر کے عمدہ تعلیمی اداروں میں ہوتا ہے۔ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کے حصول اور عالمگیر جماعت احمدیہ کی تعلیمی، تربیتی اور تبلیغی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جامعہ احمدیہ کے نام سے ایک اہم ادارہ بھی یہاں موجود ہے۔ اس ادارے میں ملک بھر سے آئے ہوئے وہ طلبہ تعلیم پاتے ہیں جو اپنی زندگیاں خدا تعالیٰ کے دین کے پھیلاؤ کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ ان طلبہ کو اسلامی تعلیمات کے ساتھ ساتھ سائنس، تاریخ، تصوف اور مختلف زبانیں بھی پڑھائی جاتی ہیں تاکہ وہ بہتر انداز میں اسلام کے پیغام کو دنیا بھر میں پہنچا سکیں۔ اسی طرح نظارت تعلیم کے ماتحت مدرسۃ الحفظ میں ملک بھر سے آئے ہوئے احمدی بچے قرآن کریم حفظ کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ربوہ، جس کی ابتدائی آباد کاری کے وقت ماہرین کا یہ کہنا تھا کہ یہاں کوئی بھی درخت اگانا یا زراعت کرنا ناممکن ہے، آج دنیا جہان کے پودوں، پھلدار درختوں اور پھولوں سے بھرا ہوا ہے۔ گلشن احمد نرسری ربوہ، جو جماعت کا ایک اہم ادارہ ہے اور تزئین ربوہ کمیٹی کے زیر انتظام کام کرتا ہے، اس حوالے سے دن رات مصروف عمل ہے۔ گلشن احمد نرسری آج نہ صرف خود مہک رہی ہے بلکہ اس کے اثرات ربوہ کی گلیوں اور محلوں میں بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ آج یہاں ہزاروں قسم کے پودے اور درخت اس بات کا زندہ ثبوت ہیں کہ زندہ قومیں اپنی محنت اور خدا تعالی کے فضل سے صحراؤں کو بھی گلزار بنا دیا کرتی ہیں۔ شہر کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے اور مخلوق خدا کی خدمت کے حوالے سے مجلس خدام الاحمدیہ پاکستان نے ربوہ میں بہت سے منصوبے شروع کر رکھے ہیں۔ آنکھوں کی پیوند کاری اور خون کی مختلف بیماریوں کے شکار مریضوں کے لیے نور العین دائرۃ الخدمت الانسانیہ کے نام سے ایک عظیم پروجیکٹ بھی موجود ہے، جہاں کارنیا کی خرابی کے شکار مریضوں کو مفت کارنیا مہیا کیا جاتا ہے۔ یہاں ایک بلڈ بینک بھی ہے جو مفت خون مہیا کرتا ہے، اور یوں یہ منصوبہ خدمت خلق کے حوالے سے
ایک عظیم خدمت سر انجام دے رہا ہے۔ ہومیوپیتھک طریقہ علاج سے استفادے اور اس پر مزید ریسرچ کے لیے طاہر ہومیوپیتھک ہسپتال بھی مجلس خدام الاحمدیہ پاکستان کے زیر انتظام بلا تخصیص مذہب و ملت بیماروں کے علاج کے لیے دن رات مصروف عمل ہے۔ یہاں آنے والے ہزاروں مریضوں کی ایک بہت بڑی تعداد بیرونی شہروں سے آتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے شفا حاصل کرتی ہے۔ آنے والے لوگوں کی اس تعداد کو دیکھتے ہوئے مجلس خدام الاحمدیہ پاکستان نے طاہر ہومیوپیتھک ہسپتال کے لیے اب ایک بہت بڑی جگہ پر نئی عمارت کی تعمیر شروع کر دی ہے تاکہ یہ مستقبل کی ضروریات کو پورا کر سکے۔ ربوہ میں واقع فضل عمر ہسپتال بھی بیماروں کی خدمت میں ہمہ وقت مصروف عمل ہے۔ یہ نہ صرف ربوہ کا بلکہ علاقے بھر کا اچھا اور اعلیٰ ہسپتال سمجھا جاتا ہے جہاں ہر قسم کی طبی سہولیات مہیا کی گئی ہیں۔ علاج کے اعلیٰ ترین انتظامات اور قابل ڈاکٹروں کے باوجود یہاں علاج معالجے کی سہولتیں بہت ارزاں قیمت پر دستیاب ہیں۔ محنتی ڈاکٹرز کی ایک ٹیم اس خدمت کو عبادت سمجھتے ہوئے دن رات اپنے فرائض سر انجام دیتی ہے جس کا ماحول پر ایک اچھا اثر پڑتا ہے۔ کھیلوں کے میدان آباد ہونا کسی بھی ترقی یافتہ معاشرے کی ایک بڑی نشانی ہے۔ ربوہ میں کھیلوں کی طرف بھی بھرپور توجہ دی جاتی ہے۔ فٹ بال اور کرکٹ یہاں کے عام پسند کیے جانے والے کھیل ہیں۔ اس کے علاوہ باسکٹ بال، والی بال اور بیڈمنٹن کھیلنے کے لیے بھی انتظامات موجود ہیں۔ حال ہی میں مجلس خدام الاحمدیہ پاکستان نے شہر میں لان ٹینس اور اسکواش کے کورٹس پر مشتمل ایک خوبصورت کمپلیکس بھی تعمیر کیا ہے جو ربوہ کے لوگوں کے لیے ایک نعمت سے کم نہیں۔ اسی کمپلیکس میں ایک جدید ہیلتھ کلب اور سوئمنگ پول بھی واقع ہے جس سے شہر کے بچے اور نوجوان بھرپور استفادہ کرتے ہیں۔ شہر کی گلیوں اور محلوں کو صاف رکھنے کے لیے تزئین ربوہ کمیٹی کے نام سے ایک ادارہ قائم ہے۔ جو مربوط انداز میں شہر کی صفائی اور تزئین کا کام کرتا ہے۔ سڑکوں کے کنارے لگائے جانے والے دیدہ زیب درخت اور پودے گرد و غبار سے بچانے کے لیے چھڑکاؤ کا انتظام اور مختلف مقامات پر گھاس کے قطار ربوہ کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیتے ہیں۔ لوگوں کی تفریح کے لیے بیوت الحمد کالونی میں ایک پارک بھی تعمیر کیا گیا ہے جو لوگوں کی دلچسپی کا مرکز ہے۔ بیرونی شہروں سے آمد و رفت کے لیے ٹرین، بس اور ٹیکسی کی سہولت موجود ہے، جبکہ اندرون شہر استعمال ہونے والا مقبول ترین ذریعہ سفر سائیکل ہے۔ پاکستان کے شہروں میں سائیکل کا سب سے زیادہ رواج ربوہ میں پایا جاتا ہے جہاں بلا امتیاز بوڑھے، بچے اور جوان سائیکل کو استعمال کرتے ہیں۔ دیگر ذرائع نقل و حمل میں کاریں، رکشے اور ٹانگے وغیرہ بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ ایک عالمی شہر ہونے کی وجہ سے ربوہ میں عام طور پر ہر قسم کی سہولیات میسر ہیں۔ ڈاک خانہ، تار گھر، ڈیجیٹل ٹیلی فون ایکسچینج، کوریئر سروسز، بینک، کرنسی ایکسچینج سینٹر اور انٹرنیٹ کی سہولیات یہاں موجود ہیں۔ مرکزی طور پر شائع ہونے والے اخبارات و رسائل کے دفاتر
اور 2 پریس بھی ربوہ میں کام کر رہے ہیں جو جماعتی خدمات کے ساتھ ساتھ لوگوں کی سہولت کے لیے بھی اپنی خدمات فراہم کرتے ہیں۔ ربوہ کے بازار پر رونق ہیں جن میں کاروباری اوقات میں خوب گہما گہمی نظر آتی ہے۔ یہ بازار خریداروں کی سہولت اور ضرورت کے پیش نظر تمام ممکنہ اشیاء فراہم کرتے ہیں، تاہم ان کا اصل حسن یہ ہے کہ نمازوں کے اوقات میں دکاندار حضرات اپنی دکانیں کھلی چھوڑ کر قریب ترین مسجد یا نماز کی جگہ میں باجماعت نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ شہر بے مثال ربوہ جماعت احمدیہ عالمگیر کا مرکز ہے۔ اس شہر کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے 3 خلفاء کی قدم بوسی کی سعادت حاصل ہوئی ہے، اور ہمارے موجودہ امام تو اسی شہر میں پیدا ہوئے اور اسی خطہ زمین پر آپ کے روز و شب گزرے۔ یہ خطہ زمین ایک شہر ہی نہیں ہے بلکہ ایک عہد ہے جو اپنے ہر دور میں روشن مثالیں اور عظیم ترین شخصیات کو سمیٹے ہوئے ہے۔ یہ شہر ان وجودوں کا شہر ہے جو انسانیت کا فخر اور امتیاز ہوا کرتے ہیں، جن کے دم سے روحانیت ترقی کرتی ہے، جن کے قدموں کے ساتھ زمانے کی گردش اور دنیا کی تقدیر وابستہ کر دی جاتی ہے۔ یہ شہر روشن مثال ہے اس جد و جہد اور عزم کی جو ہمیشہ دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دیا کرتا ہے، وہ عزم جو صحرا کو گلزار اور ویرانوں کو آبادیوں میں تبدیل کر دیا کرتا ہے۔ یہ شہر زندہ رہے گا، پائندہ رہے گا، اور ہر آنے والا دن اس کی ترقیات میں اضافے کی نوید لے کر طلوع ہوتا رہے گا۔ دور بلائیں ربوا کو تیرا مرکز توحید بنا کر ربوا کو تیرا مرکز توحید بنا کر ایک نعرہ تکبیر فلک بوس لگائیں، پھر ناف میں دنیا کی تیرا گاڑ دینے زا، پھر پرچم اسلام کو عالم میں اڑائیں۔